حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرق کا سفر کیا، مشرق کی طرف سفر کیا۔ اس ٹائم سمرقند و بخارا علوم و فنون کے مرکز مانے جاتے تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفظ مکمل کیا، اور حفظ مکمل کرنے کے بعد اور علوم و فنون حاصل کرنے کے بعد، تعلیم مکمل کرنے کے بعد، پھر آپ پیر کی تلاش میں نکلے کہ پیر کو تلاش کیا جائے اور کسی کے دامن سے وابستہ ہوا جائے، کسی ولی کامل سے مل کر ان کے دامن سے وابستہ ہوا جائے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے آپ عراق کی طرف۔ راستے میں ایک نیشا پور جگہ پڑتی ہے، نیشا پور میں ایک جگہ آپ رکے، وہاں پر حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام پذیر تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں لگ گئے، آپ تعلیم حاصل کرنے لگے۔ تقریباً 2.5 سال حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ وہاں رکے اور تعلیم حاصل کرتے رہے اور فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ آپ ایک دن سوچنے لگے، آپ کافی دن جب ہو گئے حضرت عثمان ہارونی کے پاس، آپ سوچنے لگے کہ عثمان ہارونی تو کوئی توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان ہارونی کے پاس گئے، حضور آپ کے پاس کافی دنوں سے ٹھہرا ہوا ہوں، آپ کوئی توجہ نہیں کر رہے ہیں، حضور مجھے اپنا مرید بنا لیجیے۔ پہلے صاف طور سے آپ نے بتایا نہیں، آپ ان سے کہہ نہیں پا رہے تھے کہ کس طریقے سے ان سے کہوں کہ حضور آپ ہمیں مرید بنائیے، ادھر ادھر کی باتیں کریں، آخر میں آپ نے عرض کر دیا کہ حضور مجھے مرید بنا لیجیے۔ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بیٹا میں آپ کو کیسے مرید بنا سکتا ہوں، اتنے لوگوں کا ہم پر بوجھ پہلے سے ہی ہے اور مزید میں بوجھ بڑھانا نہیں چاہتا، بیٹا میں مرید نہیں بنا سکتا۔ کہنے لگے حضور میں آپ ہی کا مرید بنوں گا، مجھے مرید بنائیے نا۔ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ التجا کرنے لگے، یہ کہنے لگے کہ مجھے مرید آپ بنائیے، جہاں اتنے لوگوں کا بوجھ آپ پر ہے، مجھ ایک فقیر کا بھی بوجھ اپنے اوپر کر لیجئے، میں آپ ہی کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ جب بہت زیادہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور خواجہ غریب نواز کو مرید بنا لیا۔ ایک دن حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، اور بھی خادم حضرات تھے اور بھی مرید حضرات تھے، کچھ لوگوں کو ساتھ میں لیا اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ میں لیا اور ایک لمبے راستے پر لمبے سفر چل دیے۔ نیشا پور میں ہی تھے، یہ جنگلوں کا علاقہ شروع ہو گیا۔ پہلے ایسا نہیں تھا ماحول کہ بس اور ٹرین اور ہوائی جہاز یہ ساری چیزیں نہیں چلتی تھی نا، پیدل کے راستے ہوتے تھے، اونٹوں کے راستے ہوتے تھے۔ تو حضرت عثمان ہارونی کے کچھ اور مریدین حضرات ساتھ میں تھے۔ ایک جنگل کے کنارے آپ رکے، آپ نے وہیں پر اپنا ڈیرا لگایا، تو دھیرے دھیرے کر کے جو اور لوگ ساتھ میں تھے وہ نکل گئے، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رکے رہے۔ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بیٹا آپ کیوں رکے ہو، آپ بھی چلے جاؤ، سب لوگ تو چلے گئے ہیں، آپ بھی چلے جاؤ، میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہی سفر کر لوں گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور آپ یہ کیسی بات فرما رہے ہیں، میں آپ کا ہی ہو گیا ہوں، میں تو آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، میں نے تو اپنا سب کچھ آپ پر قربان کر دیا ہے، حضور میں آپ کو تنہا چھوڑ کر اب کہاں جاؤں گا، اب میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، حضور آپ کو چھوڑ کر مجھے دوسرے کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، حضور میں نے سب کچھ آپ پر قربان کر دیا، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے، حضور مجھے اپنے در سے نہ نکالیے، مجھے اپنے پاس سے نہ بھیجیے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا کہ واقعی یہ اپنی بات میں پختہ ہے، انہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اسی جگہ پر دعا کی، اے پروردگار عالم واقعی یہ میرا سچا مرید ہے، اے پروردگار عالم میں نے اسے اپنا جان لیا ہے، اے پروردگار عالم تو بھی اسے اپنا جان لے۔ ابھی دعا پوری نہیں ہو پائی تھی،
حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ادھر وہ دعا کر ہی رہے تھے اور ادھر سارے پردے اٹھ گئے۔ حضور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹا اب کیسا لگ رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور سارے پردے ہٹ گئے ہیں، سارے حجابات ہٹ گئے ہیں، سارے حجابات اٹھ گئے ہیں۔ تو کہا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ حضور عرش سے لے کر تحت الثری تک سب نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ اپنے پیر کو چاہتے ہیں تو اپنے پیر سے دل سے محبت کریں۔ یہ نہیں کہ آج مجھے ایک پیر اچھے لگ رہے ہیں اور دوسرے دن پھر مجھے دوسرے اچھے لگنے لگے، تیسرے دن پھر مجھے تیسرے اچھے لگنے لگے۔ جس پیر سے آپ مرید ہو نا، ان کا دامن پکڑ کے رکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک پیر سے محبت کرتے ہو تو پھر جتنے سارے اور پیر ان کو بھول جاؤ۔ نہیں نہیں، محبت سب سے رکھنا چاہیے، سب سے عقیدت رکھنا چاہیے، لیکن جو آپ کے پیر ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ آج یہ پیر اچھے لگ رہے ہیں تو کل دوسرے پیر ہیں تو ان کے مرید بن جائیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور کہ ادھر تو سارے حجابات اٹھ گئے ہیں۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شریف لے گئے اور کعبے کا طواف کیا، اور کعبے کے سامنے آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے پروردگار عالم، یہ معین الدین، میں نے اسے اپنا جانا ہے، اے پروردگار عالم تو بھی اسے اپنا مان لے۔ کعبے سے آواز آئی۔ حضرت عثمان ہارونی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بیٹا تمہاری مقبولیت پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہو گئی ہے۔ پھر مدینۃ المنورہ آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ جیسے ہی حرم میں داخل ہوئے، روضہ رسول کے پاس پہنچے،